سورہ العنکبوت پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 48 اور 49۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطه بيمينك إلا ارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہ تھے آپ تلاوت کرتے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی بھی کتاب کی، ولا تخطہ، اور نہ تھے آپ لکھتے اپنے دستے مبارک سے کچھ بھی۔ اذن، اگر ایسا ہوتا، لارتاب المبطلون، تو باطل لوگ ضرور شبے میں پڑتے۔ بل ہوا، بلکہ وہ آیات بینات، واضح آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالموں کے سوا کوئی بھی ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی آیہ نمبر 48 میں قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر واضح ترین دلیل دے رہے ہیں کہ اہل مکہ اعلان نبوت سے پہلے کے 40 برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزرے۔ تم جانتے ہو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 40 برسوں میں نہ تو کچھ لکھا نہ پڑھا، اور نہ علماء کی کسی مجلس میں باقاعدہ طور پر تسلسل سے شریک ہوئے۔ اگر ایسا ہوتا، وہ کسی کتاب کے مطالعہ میں مستغرق رہتے، لکھنے کا شغف رہتا، یا علماء کی مجلس میں تسلسل سے بیٹھنے کا ذوق رہتا، تو تم یہ کہتے کہ وہ پہلی کتابوں کے واقعات جوڑ کر اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں سنا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ ان 40 برسوں میں نہ تو آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ آپ نے کچھ لکھا، اور نہ آپ علماء کی مجالس میں بیٹھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ تمہیں سنا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں، پہلے انبیاء کے قصص ہیں، یا قیامت کے احوال ہیں، یا قبر کے حالات ہیں، یا عالم برزخ کی باتیں ہیں، یا عالم آخرت کی باتیں ہیں، یا روز قیامت کی باتیں ہیں، تو پھر تمہیں ماننا ہوگا کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو ہمارے محبوب تمہیں سنا رہے ہیں۔ شبہ تو تب پڑتا، باطل لوگ تو شک میں تب پڑتے کہ اگر پہلے کچھ لکھا ہوتا یا پہلے کوئی کتاب کا مطالعہ فرماتے ہوتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو ان کی جانب نازل کیا گیا۔ اور یہی قرآن کے کلام الہی ہونے کی بھی نشانی ہے، اور یہی ان کے سچے رسول ہونے کی بھی نشانی ہے۔ پھر فرمایا بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ آیات بینات ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے جنہیں علم دیا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا؟
کہ یہ عزت بھی اس امت کو ملی ہے. آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، انبیاء کے صحائف ہیں، اور ہندوؤں کی وید ہے، اور سکھوں کی گرنتھ ہے. دنیا کے تمام مذاہب باطلہ نے اپنی اپنی کتاب مرتب کر کے رکھی ہوئی ہے، لیکن کسی نبی کی امت کو اپنی کتاب حفظ نہیں ہے. سبھی دیکھ کر پڑھتے ہیں. توریت والوں نے توریت دیکھ کر پڑھی، انجیل والوں نے انجیل دیکھ کر پڑھی ہے، زبور والوں نے زبور دیکھ کر پڑھی ہے، وید والے وید دیکھ کر پڑھتے ہیں، گرنتھ والے گرنتھ دیکھ کر پڑھتے ہیں. یہ محبوب کی امت کو اعزاز ہم نے بخشا ہے کہ اس کلام کو امت کے سینوں میں محفوظ کر دیا. کسی امت کے پاس اس کی کتاب کا ایک حافظ نہیں ملتا، اور ہمارے محبوب کی امت میں لاکھوں نہیں کروڑوں قرآن کے حافظ موجود ہیں. اور پھر فرمایا آیات بینات ان کے سینوں میں ہیں، آیات بینات. اور پھر ان آیات بینات کا علم، ان آیات بینات کی حکمتیں، ان آیات بینات کے رموز و اسرار، معانی اور مطالب ہم نے علماء کے سینوں میں محفوظ کر دی ہیں، کہ جن کو ہم نے تفقہ میں انبیاء کے برابر کا درجہ دیا. کہ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں علماء و امتی ورثۃ الانبیاء، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. علوم کے اسرار و رموز، علوم کی حکمتیں، علوم کی باریک بینیاں، ان کے معنی اور مطالب جس طرح انبیاء بنی اسرائیل کو معلوم تھے، اللہ نے محبوب کی امت کے علماء کو بھی یہ عزت بخشی. تو کہا جن کے سینوں میں علم ہے، یہ آیات بینات ہیں. اور اس کا دوسرا معنی کیا کہ ہمارے محبوب کی ذات پاک یہ آیات بینات ہے. حضور کی ذات ایک آیت نہیں ہے، حضور کا وجود آیات بینات ہیں. اس ایک وجود میں ہزاروں اللہ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں. صرف ایک کی بات سنو، باقی وجود کی ہم ڈسکس نہیں کرتے، زیر بحث نہیں لاتے. ایک بات سنو، کوئی ٹانگ ٹوٹا آیا تو اس کو بھی لعاب دہن لگایا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئی. کسی کی دکھتی آنکھ ہوئی، اس پر بھی لعاب دہن لگایا تو اس کو بھی شفا مل گئی. کوئی کھارا کنواں آ گیا، اس میں بھی لعاب دہن ہی ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا. یارو ایک لعاب دہن ہے اور مختلف مرضیں ہیں، لیکن شفا ایک ہی دوا سے ہو رہی ہے. یہ دنیا میں کہیں ہے کوئی ایسی دوا کہ ایک دوا سے ہر طرح کے مریض کو شفا مل جائے؟ ہنڈیا میں کھانا ہو 4 لوگوں کا اور آ جائیں 300 اور لعاب دہن ڈل جائے تو 300 کھائیں اور پھر بھی ہنڈیا ختم نہ ہو. اب دیکھو نا، اس ایک لعاب دہن میں کتنی آیات بینات ہیں. ایک لعاب دہن میں اتنی آیات بینات ہیں. تو کہا ہمارے محبوب آیات بینات ہیں اللہ کی جانب سے، ہمارے محبوب کے معجزات ہیں. کہ کیا ہے؟ یہ وہی جانتے ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے علم رکھا ہے. جن کے سینوں میں اللہ نے علم رکھا ہے نا، وہی جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی آیات بینات دی ہیں. ہاں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، ظالموں کے سوا ہماری آیات کا کوئی انکار نہیں کرتا. انکار وہی کرتا ہے جو ظالم ہے، وہی ہماری آیات کو چھپاتے ہیں، وہی ہماری آیات بینات کو چھپاتے ہیں. ظالم ہے جو انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فارس سے ایک چلتا ہے اور آ کر کلمہ پڑھ لیتا اور مکے میں بیٹھ کر صبح و شام دیکھنے والا نہیں مان رہا. ایک ان پڑھ سادہ سا بندہ دیہات سے اٹھتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ
اس کھجور کے اوپر جو خوشہ لگا ہوا ہے اسے حکم دیں وہ ٹوٹ کر خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو سرکار نے فرمایا تم ہی جا کر اس کو کہہ دو خوشے کو کہ اللہ کے رسول تجھے بلا رہے ہیں. ابھی اس نے کلمہ پڑھا نہیں ہے تو کہا تم ہی جا کر کہہ دو. تو وہ جا کر کہتا ہے خوشہ ٹوٹتا ہے چل کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اچھا کہا جی کلمہ تو پڑھ لیا میری شرط مکمل ہو گئی لیکن یہ مہربانی کیجئے اسے دوبارہ جوڑ دیجئے. کہا جاؤ بھائی جہاں سے آئے ہو وہیں لگ جاؤ. پھر وہیں جا کر جوڑ گیا. سبحان اللہ. اب ایک وہ ہے جس نے اتنے پر کلمہ پڑھ لیا اور ایک وہ ہے جو مٹھی میں بولتے کنکر دیکھ رہا ہے جو پلتا سورج دیکھ رہا ہے جو ہے نا ٹوٹتا چاند دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا. ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے. تو کون ہے کہ ہماری آیات کا انکار سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں کرتا. ظالم ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے حق سننے حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.